یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہو تو پھر اونچی اونچی شانوں والے بھی تھرائیں کانپ جائیں، لیکن اگر فضل ہو تو گناہگار بھی بخشا جائے۔ تو اس لیے جو چیز ہماری نجات کی ضامن بن سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے جو اللہ کی رحمت کے ذرائع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرنے والے جو امور ہیں، ان چیزوں کو ہمیں لازم پکڑنا ہے۔ اور دیکھیے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ تپسیا کرنے والی اور بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت آسان چیزیں ہیں، صرف ان کو اپنانے کی بات ہے، صرف ان کی طرف توجہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تبارک و تعالی رعایت کرنے والے شخص پر رحم فرمائے، رحمت فرمائے۔ اذا باع اذا اشترى واذا اقتضى، یعنی جو شخص معاف کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے جب وہ بیچتا ہے، خریدتا ہے، یا اپنے کسی قرض دار سے تقاضا کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بیچنے، خریدنے اور تقاضا کرنے میں نرمی کرنے والے شخص پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ رحمت للعالمین کی زبان سے دعائے رحمت ہے۔ اب دیکھیے، اس کے لیے نہ تو بندے کو آ کر مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، نہ اسے کوئی بہت زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں کہ وہ زبان رحمت للعالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دعا پالے۔ اسے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا، وہ اپنی دکان پر بیٹھا، وہ اپنی دکان پر بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دعائے رحمت کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ خرید و فروخت کرے گا یا اپنے کسی قرض دار سے قرض کا تقاضا کرے گا، تو ان تینوں صورتوں میں مسجد میں تو نہیں ہوگا، ان تینوں صورتوں میں وہ مسجد میں تو نہیں ہوگا، وہ بازار میں ہوگا، وہ اپنے دفتر میں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمت بازار میں بھی نازل ہو سکتی ہے، اور نازل ہوتی ہے اگر بندہ اپنے آپ کو ایسا اہل بنا لے، اس چیز کا حقدار بنا لے کہ جب وہ چیز بیچ رہا ہے اس وقت بھی ناجائز منافع خوری نہ کرے، جب وہ چیز خرید رہا ہے تو دوسرے کی مجبوری نہ خریدے، جب وہ خرید رہا ہے تو وہ دوسرے کو بیجا تکلیف میں مبتلا نہ کرے، جب کوئی اس کے قرض میں مبتلا ہے تو وہ اس قرض دار سے جب تقاضا کرے تو وہ اس سے نرمی برت لے اور رسول اللہ کی دعائے رحمت کا حقدار بن جائے گا۔ خرید و فروخت کرنی ہے، لیکن اگر اس میں نرمی کا جذبہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نشانہ ہماری ذات بن سکتی ہے۔ کاروبار بھی کیے جائے بندہ اور اللہ کی رحمتیں بھی لیے جائے تو یہ اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کریں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی، بچوں کے لیے رزق کمائیں، اسی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں، صرف اپنی طبیعت میں تھوڑی سی نرمی لانا ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے ایک حکایت بیان کی، ایک واقعہ بیان کیا۔ یہ عام قصے کہانیوں کی طرح نہیں، کتب احادیث میں ہے
کہ اس واقعے کو بیان رسول اللہ فرما رہے ہیں